میں رولز کی موت سے حیران تھا، لیکن شاید مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سادہ لا نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا، اب وہ مر گئے کیونکہ انہوں نے کارپوریٹ طاقتوں کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن وہ کبھی اخبارات اور تاریخ کی کتابوں میں جگہ نہ پا سکے۔ میں حیران تھا۔ یہ بالکل واضح تھا۔ میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ سعودی عرب میں ہماری کامیابی کے بعد ایسی کھلی دہشت گردی کی حرکتیں ماضی کی بات نہیں رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ جیکالز قاتل اب چڑیا گھروں میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں غلط تھا۔ میں جانتا تھا کہ رولز کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی۔ اس میں CIA کے قتل کی تمام نشانیاں تھیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک پیغام دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ نئی ریگن انتظامیہ اس پیغام کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ تھی۔ جیکالز واپس آ گئے تھے اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا کوئی اور ان کے صلیبی جنگ میں شامل ہوگا، لیکن وہ شخص توریجوس ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا۔ وہ رولز کی طرح تھا کہ اس نے دھمکیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ریگن انتظامیہ کے پاناما کینال معاہدے پر دوبارہ مذاکرات کے مطالبات کو مسترد کر دیا، اور اس نے سمر انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹکس کو بھی ملک سے نکال دیا۔ رولز کی موت کے بعد اس کا دوست عمر توریجوس ایک طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ یہ 29 جولائی 1981 کی بات ہے۔ لاطینی امریکہ اور دنیا پر ایک لہر کی طرح صدمہ طاری ہوا۔ وہ ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا تھا جس نے امریکہ کو پاناما کینال چھوڑنے پر مجبور کیا اور رونالڈ ریگن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ انسانی حقوق کا چیمپئن تھا اور اس نے دنیا بھر سے آنے والے مہاجرین کو گلے لگایا۔ وہ سماجی انصاف کی ایک کرشماتی آواز تھا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اسے امن ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جائے گا۔ وہ مر گیا۔ سرخی ایک بار پھر تھی، CIA کا قتل۔ گراہم گرین نے اپنی کتاب گیٹن ٹو نو دی جنرل کا آغاز درج ذیل پیراگراف سے کیا جو اس وقت لکھا گیا جب میں اس سے ہوٹل پاناما میں ملا تھا۔ جب جنرل عمر توریجوس ہریرا کی موت ہوئی، میں نے اپنا بیگ اپنی 5ویں پاناما یاترا کے لیے تیار کیا۔ وہ کوکولیسیٹو میں ایک گھر کا مالک تھا اور وہاں ایک چھوٹا طیارہ اڑا رہا تھا۔ پاناما کے پہاڑوں میں طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، کوئی زندہ نہ بچا۔ سیکیورٹی گارڈ سارجنٹ چوچو نے مجھے بتایا کہ طیارے میں ایک بم تھا۔ میں جانتا ہوں کہ طیارے میں بم تھا، لیکن میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کیوں۔ اس شخص کی موت، جو غریبوں اور بے دفاع لوگوں کے دفاع کے لیے جانا جاتا تھا، نے بہت زیادہ غم اور غصے کو جنم دیا، اور لوگوں نے واشنگٹن سے CIA کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ یہ ہونے والا نہیں تھا۔ توریجو سے نفرت کرنے والے کئی لوگ تھے، جن میں صدر، نائب صدر، سیکریٹری دفاع اور بہت سی طاقتور کارپوریشنز کے CEOs شامل تھے۔ فوجی سربراہان پاناما کینال معاہدے کی شرائط سے ناراض تھے، جن کی وجہ سے انہیں اسکول آف دی امریکاز کو بند کرنا پڑا۔ سربراہان کو ایک سنگین مسئلہ درپیش تھا۔ انہیں ایٹو نئے معاہدے کو نظر انداز کرنے کا راستہ تلاش کرنا تھا، یا کوئی دوسرا ملک ڈھونڈنا تھا جو ان سہولیات کی میزبانی کرے۔ دوسرا آپشن تھا کہ توریجوس کو ہٹایا جائے اور اس کے جانشین کے ساتھ نیا معاہدہ کیا جائے۔ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں توریجوس کی کارپوریٹ دشمنوں میں شامل تھیں۔ زیادہ تر کا امریکی سیاستدانوں سے گہرا تعلق تھا، اور وہ لاطینی امریکی محنت کشوں اور قدرتی وسائل کے استحصال میں ملوث تھیں۔ ان میں مینوفیکچرنگ فرموں، مواصلاتی کمپنیوں، شپنگ اور ٹرانسپورٹیشن کنگلومیریٹس اور انجینئرنگ اور دیگر ٹیکنالوجی پر مبنی کارپوریشنز شامل تھیں۔ نجی کمپنیوں اور امریکی حکومت کے درمیان تعلقات اس کے بہترین مثال تھے۔ میں اس کمپنی کے چیف آرکیٹیکٹ کو جانتا تھا اور وہ میرا قریبی دوست بن گیا۔ یہ امریکہ کی سب سے زیادہ اثر اور رسوخ رکھنے والی انجینئرنگ اور تعمیراتی کمپنی تھی۔ جارج شولز اور کیسپر وینبرگر اس کمپنی کے صدر اور سینئر افسران تھے، اور وہ پاناما میں نیا کینال بنانے کے خیال سے نفرت کرتے تھے۔ توریجوس نے ان لوگوں کا مقابلہ خوبصورتی، دلکشی اور شاندار حس مزاح کے ساتھ کیا۔ وہ مر گیا اور اس کی جگہ ایک ایسے ڈکٹیٹر نے لے لی جو ریگن کے مقابلے میں زیادہ ہوشیار نہیں تھا، اور جو اپنی کرشماتی شخصیت اور عقلمندی کی کمی کے لیے جانا جاتا تھا۔ میں اس واقعے سے بہت پریشان تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اپنی گفتگو پر بہت غور کیا۔ میں ایک لمبے عرصے تک بیٹھ کر ایک میگزین میں اس کی تصویر دیکھتا رہا، اور اپنی پاناما کی پہلی رات کو یاد کیا جب میں نے بارش میں ٹیکسی لی اور اس کے بل بورڈ کی تصویر کے پاس رکا۔
ایک ایسی میزائل ایجاد نہیں ہوئی جو ایک نظریے کو مار سکے۔ اس نوشتہ کی یاد نے مجھے لرزہ طاری کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کارٹر اور توریجوس مل کر واپس آئیں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ پاناما کینال جیت لیتا تو ریگن بش انتظامیہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرتی۔ وسطی اور جنوبی امریکہ کے بہت سے ممالک میں پھیلی ہوئی بڑھتی ہوئی تشدد کو توریجوس کی موت سے روکا جا سکتا تھا۔ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی تیل کمپنیوں کی طرف سے ایمیزون کے علاقوں کی تباہی کو کم کرنے کے لیے کوئی انتظام کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح کے اقدام کا نتیجہ واشنگٹن کے دہشت گردی اور منشیات کی جنگ کہلانے والے تنازعات کو کم کرنے میں مدد دیتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ امریکہ، افریقہ اور ایشیا میں نئی نسل کے رہنماؤں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا جو کہ CIA، NSA اور اقتصادی ہٹ مین کبھی اجازت نہ دیتے۔